صاحب صدر، یوم اقبال سے بہت پہلے آپ کے سیکرٹری نے مجھے بذریعہ خط دعوت دی کہ اگر میں کانووکیشن ایڈریس کے لیے لائل پور آ رہا ہوں تو اس کے بعد اسی شام کو مجلس اقبال میں تقریر کروں اور 11 بجے رات فارغ ہو کر واپس لاہور بھی چلا جاؤں اور صبح ہائی کورٹ میں مقدموں کے فیصلے بھی کروں۔ یہ آخری بات تو غالباً انہوں نے مجھ پر چھوڑ دی تھی، مگر میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ جانتے تھے، آخر انہوں نے میری تعویر تو دیکھی ہوگی کہ اتنی کارگزاری کے بعد میں واپس جانے کے قابل تو کیا یہاں رہنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا، اور وہ میری یادگار کہیں نہ کہیں بنا دیں گے۔ آج کل یادگاروں کے دن ہیں، سنا ہے اب پاکستان کی یادگار بننے کو ہے، جیسے آپ خود کم یادگار ہوں، جیسے آپ کی کاروباری دیانتداری بجائے خود ایک یادگار نہ ہو۔ مگر سنا ہے کہ آپ مجسموں سے گھبراتے ہیں، کیونکہ بت پرستی دین احمد میں کہیں نہیں آئی۔ جہاں بت دیکھا آپ نے توڑ دیا، خواہ لارنس جیسے نیک دل شخص کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ مصرع نہیں پڑھا، اس لیے تصویریں جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، ورنہ تصویروں کا کیا حال ہوتا۔ اب تو آپ اخباروں اور رسالوں کو تصویروں سے زینت دے سکتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ آپ میں سے جو لوگ زیادہ دیندار ہیں وہ تصویر میں شکل کو ذرا ٹیڑھا کر دیتے ہیں، یعنی بگاڑ دیتے ہیں تاکہ نقل کفر نہ ہو جائے۔ مثلا سر کو غبارے کی طرح بناتے ہیں اور ٹانوں کے بجائے لکڑی کے ڈنڈے لگاتے ہیں، اس کو کارٹون کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی کسی رسالے نے یہ سلوک کیا تھا۔ کارٹون دیکھ کر جب ایک خاتون نے مجھے خط لکھا تو میں نے بہت جلد دیگر ضروری کام چھوڑ کر ان کو جواب دیا کہ میں دیکھنے میں اتنا برا نہیں ہوں، مگر تصویر کی کیا بات ہے۔ ایک خاتون نے تصویر نہیں دیکھی تھی، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو بے ساختہ کہا کہ آپ کی تقریروں سے جو تاثر قائم کیا تھا وہ کچھ اور تھا۔ میں نے کہا، مجھے دیکھ کر لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے، مگر حسن تو آپ کے لیے ہے، میرے لیے آپ کا حسن زن کافی ہے۔ مگر میں مجسموں کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ کہ بت پرستی حرام ہے اور بت شکنی حلال۔ البتہ اتنی فراخ دلی ہم میں ضرور ہے کہ یہ حلال و حرام کا سلسلہ صرف پتھر کے بتوں تک محدود کر دیتے ہیں، باقی ہمارے بت بھی ہیں اور بت خانے بھی، اور ان کی پوجا پر ابھی کسی اہل شرع نے اعتراض نہیں کیا، بشرطے کہ اس پر اللہ کا نام پڑھ لیا جائے۔ سچ کہہ دوں اے برہمن، اگر تو برا نہ مانے۔ القصہ سیکرٹری صاحب کو میں نے لکھا کہ میں تو ماہ مئی میں آؤں گا، اور اقبال پر مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ 2 سال پہلے کہہ چکا ہوں۔ اس خط پر لائل پور میں سکوت طاری ہو گیا اور میں آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ مگر آنے سے 2 دن پہلے صاحب صدر نے بھی اللہ کا نام لے کر ایک تیر پھینکا، جس سے میں بال بال بچ گیا۔ میں نے ان کو لکھا کہ آپ نے اتنی دیر سے تیر پھینکا ہے کہ طبیعت میں جولانی تو نہیں آ سکتی، البتہ جنبش سی ضرور پیدا ہو گئی ہے۔ لکھا انہوں نے یہ تھا کہ آپ نے 2 سال پہلے جو باتیں اقبال کے متعلق کی تھیں وہ تو لوگ بھول گئے ہوں گے، لوگوں کا حافظہ 2 سال تک کہاں رہ سکتا ہے۔ آپ وہی پرانی باتیں نئی سمجھ کر سنا دیجئے۔ اس لیے اے دوستو اور برہمنوں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ برا نہ مانو اور اقبال کے لیے کوئی نیا شوالہ بناؤ، کیونکہ تیرے صنم کدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اور یہ جو آپ کے حافظے سے متعلق صاحب صدر نے رائے دی ہے، میں یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ کو ان کے خلاف بھڑکاؤں، مگر یہ ان لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے جن کا حافظہ بوسیدہ ہو، یعنی اس میں بھوسا بھرا ہوا ہو، اور جو پچھلے واقعات کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے کسی ظالم یا نااہل کے عہد حکومت میں آپ دعا کریں کہ الہی اس مرتبہ تو ہمیں معاف کرو، آئندہ کبھی اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ پھر 5 سال تو کیا 2 سال بعد جب نئے انتخابات ہوتے ہیں، بشرطے کہ درمیانی عرصے میں وہ کم از کم 1 سال حکومت کے مخالف گروہ میں رہا ہو، تو وہ آپ کے سامنے مظلوم چہرہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو صرف 10 پھانسی کے مجرموں کو اپنے ووٹروں کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا، میرے بعد 1 سال میں 25 آدمی چھوڑے گئے، اور یہ ان کے علاوہ تھے جو پاکستان ڈے اور یوم جمہوریہ اور یوم نسواں پر چھوڑے گئے۔ یوم نسواں کا ٹھیک علم نہیں کہ منایا جاتا ہے یا نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ 365 دنوں میں ایک بھی یوم نسواں نہ ہو، اور اگر ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی خوشی میں قید سے لوگ آزاد نہ کیے جائیں۔ میں پوچھتا ہوں، چلیے پھر صحیح، اب مجھے جلدی ہے۔ میں نے لاہور میں کہا تھا کہ اقبال کے میں نے 3 شعر یاد کیے ہیں،
اور اگر یاد رہا تو سنا بھی دوں گا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اب تو وہ 3 شعر بھی یاد نہیں رہے، مگر کسی نے یاد دلا دیا کہ لاہور میں نے صرف ایک ہی مصرع پڑھا تھا، دوسرا مصرع پڑھنے کا موقع آج آیا ہے۔ بات یوں ہوئی کہ میں اپنے سامعین سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ملک میں ہر قسم کے معاملے کھڑے کر دیے ہیں، کبھی یہ کہ چاول بنگال میں کیوں زیادہ ہوتے ہیں، کبھی یہ کہ لیچی یہاں کیوں نہیں ہوتی، کبھی یہ کہ ہماری قومی زبان ایک کیوں نہ ہو، اور ایک بھی وہ جسے ہم بولتے ہیں، مگر اب تو یہ عالم ہے۔ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال۔ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ لوگ اختیار کی باغ اپنے پھیپھڑوں کے سپرد کر کے ہنسنے لگے، اور مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ دوسرا مصرع پڑھوں، اور میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ دوسرا مصرع کیا ہے۔ مجھے اس دن معلوم ہوا کہ لاہور کے لوگ کتنے ہوشیار ہیں، وہ فوراً سمجھ گئے کہ میں دوسرا مصرع پڑھنے والا ہوں، مگر چونکہ آپ لاہور کی ہوشیاری سے 87 میل ادھر ہیں، میں بتائے دیتا ہوں۔ مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ یہ سوال تو مجھے لاہور میں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہاں موقع نہیں ملتا، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ ہی سے پوچھ لوں۔ اب جو میں پوچھنے لگا تو معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت 3 سوال سامنے آ گئے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کون سا سوال پہلے کروں۔ کیا پہلے یہ پوچھوں کہ سچ مچ آپ کے بل سب کے سب نکل گئے ہیں، یا یوں ہی بہانہ کرتے ہیں؟ اے برہمنوں، اگر برا نہ مانو تو مجھے آپ پر شک ہے کہ جن مورتوں کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں، ان کے بل کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور اسی مناسبت سے آپ کے نظریے بھی سخت ہیں، یعنی ٹھوس اور جامد قسم کے، جن میں لچک نہیں ہوتی، اور ان کے بل نکلے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ اپنے نظریوں میں بحث اور اصلاح کی گنجائش رکھیں تو کیا مذائقہ ہے؟ ویسے پتھر بھی تو تراشے جاتے ہیں۔ یا پہلے یہ پوچھوں کہ اگر بل نکلے ہیں تو کیا اسی نرم جذبے کے تحت جو محبت سے پیدا ہوتا ہے، یا خوف و ہراس کی مجبوری سے؟ میرے ایک درباری کالر میں دھوبی نے بہت نشاستہ لگا دیا تھا، جسے اس کی برادری میں کلف کہا جاتا ہے۔ درباری کالر سے میری مراد وہ سخت کالر ہے جو ہمیں جون کے مہینے میں بھی پہننا پڑتا ہے تاکہ گردن سیدھی رہے۔ ایک دن مجھے زیادہ تکلیف ہونے لگی تو کالر اتار کے پانی میں بھگو دیا۔ آخر گردن کب تک سیدھی رکھی جا سکتی ہے، خصوصاً جبکہ اور سب کچھ ٹیڑھا ہو؟ جیسے عمر خیام نے کہا تھا، 100 کام ایسے کرتے ہو جن کے سبب تمہاری گردن اڑا دینی جائز ہے۔ اس نے شاید کچھ اور کہا تھا جو میں کی غلامی کے سلسلے میں تھا، ستکار کنی کہ میں غلام است آرا، مگر بعض شعر لوگوں نے بدل دیے ہیں، کیونکہ میں کچھ ایسی بری چیز نہیں رہی، بشرطے کہ دیسی نہ ہو اور قلب میں پی جائے۔ الغرض وہ کالر نمی کے زیر اثر بالکل نرم ہو گیا، اور میں نے کہا یہ کالر کتنا ہمدرد ہے، مگر جب اس کو دوبارہ ہوا لگی تو سوکھ کر پھر اکڑ گیا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے بل شاید خوف و ہراس کی مجبوری سے نکلے ہوں تو مجھے وہ کالر یاد آتا ہے جو پانی سے نرم ہو گیا تھا، مگر جب مجبوری خود کسی مجبوری سے چلی گئی تو اس کی اکڑ پھر اکڑ کر واپس آ گئی۔ یا پہلے یہ پوچھوں کہ آپ کی وہ آرزو نکلی یا نہیں کہ کوئی آپ کو سیدھا کرے؟ مگر اس پر میں نے سوچا کہ انسان پر خود بینی کا الزام یوں ہی لگایا جاتا ہے، زیادہ تر تو وہ غیر بین ہوتا ہے۔ مثلاً ہر ایک ہم میں سے یہی کہتا ہے کہ ضرورت ہے کہ کوئی ان لوگوں کو سیدھا کرے، اور وہ خود کو ان لوگوں میں سے نہیں سمجھتا۔ ایک اقبال ہی نے مان لیا کہ اسے خود سیدھا ہونے کی ضرورت تھی، مگر اقبال کتنا سیدھا آدمی ہے، جہاں کسی جرم کے عائد ہونے کا احتمال ہو تو وہ خود اقبال کر لیتا ہے تاکہ استغاثے کو جھوٹی شہادت پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مثلاً ہر موقع پر وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ صرف باتیں کافی نہیں، کچھ کام بھی کرو، کچھ کر کے دکھاؤ۔ کسی جگہ میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو حال مست ہوتے ہیں، ان کا بھی کیا ہوگا جو مال مست ہیں۔ اس مقام پر تو مال مست سے حال مست بہتر ہیں، مگر ان دونوں سے بہتر کردار مست ہے۔ میں تو کار مست کہنے کو تھا، مگر اس لیے رک گیا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مستی موٹر کار کی وجہ سے ہے۔ اقبال نے کہا ہے، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی کردار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو
ہو جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار۔ ان دونوں اشعار کے درمیان ایک اور شعر بھی ہے جس کو میں نے اس موقع پر غیر ضروری سمجھا تھا، مگر اب کچھ شک سا ہونے لگا ہے کہ صاحب صدر کہیں شاعر نہ ہو، چنانچہ ان کے فائدے کے لیے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ اور وہ شک مجھے اس طرح ہوا کہ صاحب صدر نے پرسوں یا اترسوں یا نرسوں ٹیلی فون کیا۔ یہ اترسوں اور نرسوں کا فرق مجھے برسوں میں معلوم نہ ہو سکا۔ بہرحال کوئی دن تو ہوگا جب انہوں نے ٹیلی فون کیا اور سب سے پہلے یہ پوچھا، خان صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ مجھے ابھی تک کسی نے خان صاحب نہیں کہا تھا سوائے ایک سیشن جج کے، جو خان صاحب اس لیے کہتا تھا کہ میں اسے چودھری صاحب کہوں۔ لہذا مجھ پر ایک غیر معمولی جذبہ، جس کو آپ جذبہ افغانیت کہہ سکتے ہیں، طاری ہوا۔ یہ جذبہ دیر پا نہ تھا، کیونکہ یاد آیا کہ خان صاحب پاؤندوں کو بھی کہتے ہیں۔ میں سمجھا کہ صاحب صدر کسی غلط آدمی کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، اس لیے میں نے پوچھا، کون سے خان صاحب؟ آپ کون صاحب ہیں؟ یہ میں نے بدلے کے طور پر کہا تھا، کیونکہ خان صاحب اور کون صاحب میں زیادہ فرق نہیں۔ وہ بولے، میں ہوں محمد منور۔ اب آپ پوچھئے کہ اگر ٹیلی فون والے اتنے بڑے نام پر 2 آنے کے بجائے 3 آنے چارج کریں تو بھیجا نہ ہوگا؟ اور کس قدر مشکل سے بولا جاتا ہے۔ ایسے ثقیل ناموں کی وجہ سے ہی تو ٹیلی فون کے تار کند ہو جاتے ہیں اور بات سنائی نہیں دیتی، اور پھر آپریٹر سے کہتے ہیں کہ بھائی پیسے تو آپ اتنے ہی چارج کریں گے، مگر سنا میں نے کچھ بھی نہیں، اور وہ اپنی سرکار پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ لوڈ بڑھ گیا ہے، مگر سرکار کا لوڈ تو ہمیشہ سے زیادہ تھا۔ سرکار کب ہلکی تھی؟ اور سرکار کا لوڈ گھٹانے کے لیے آپریٹر اب خود ٹیلی فون پر ہلکی قسم کی باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب مرد گھر میں نہ ہو۔ محمد منور نہ تو قافیے میں آتا ہے نہ ردیف میں نے بہت کوشش کی، مگر صرف ایک ضعیف سا مستزاد حاصل ہوا۔ تیرے دم سے ہے بزم اقبال قائم محمد منور۔ دوسرا مصرع جدید اردو میں لکھا ہے، تیرے خان صاحب کا ہو خان صاحب محمد منور، یعنی خدا غارت کرے تیرے خان صاحب کو۔ ان دونوں مصروں کے کسی حصے میں ضرور کسی کی تاریخ وفات نکلے گی، کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے دیکھ لیجئے گا۔ اب میں پھر مستی کردار کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اقبال نے سارا قصور اپنے ذمے لے لیا۔ اقبال نے بعد میں سوچا کہ اگر صوفی اور ملا اور شاعر تینوں ناراض ہو گئے تو صرف محمد منور مجھے کہاں تک بچائیں گے، اس لیے انہوں نے سارا قصور اپنے ذمے لے لیا۔ یہ تو نہ کہا کہ میں کردار سے عاری ہوں، مگر یہ ضرور کہا کہ میں کردار کا غازی نہ بن سکا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کردار کی حد تک تو وہ غازی نہ بن سکے، لیکن غازی سے ذرا کم رتبے کا درجہ انہیں حاصل ہو گیا تھا، یعنی وہ کردار کے قاضی بن گئے تھے۔ آپ اقبال کو گفتار کا غازی کہیں یا کردار کا قاضی، جو کام قدرت نے ان کے سپرد کیا تھا وہ انہوں نے بڑی دیانتداری سے پورا کیا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اچھا، وہ 3 سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا وہ تو یوں ہی رہ گئے، اور میں شہید گفتار ہوا، اور ابھی تک یہ بھی فیصلہ نہ کر سکا کہ پوچھوں یا نہ پوچھوں، اور اگر پوچھوں تو پہلے کون سا سوال پوچھوں۔ جس طرح میر تقی میر نے یہ سوچ کر کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا، صبر کر لیا تھا، میں بھی اسی میں مصلحت سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی نہ کروں۔ اور اگر آپ نے میرے 3 سوال سن لیے ہیں تو آپ کی قوت سامعہ نے جلد بازی کی ہے۔ سرکاری طور پر تو وہ ابھی معارض وجود میں نہیں آئے، ابھی وہ تصورات کی بستیوں میں پراگندہ ہیں۔ اگر آپ کے خیالات اس سے متاثر ہوئے ہوں تو ہونے دیں، میں اتنا خود غرض نہیں کہ آپ کے خیالات کو بھی منسوخ کر دوں۔ البتہ یہ آرزو کا لفظ جو اس مصرعے میں استعمال ہوا ہے، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، وہ ان معنی میں بیان نہیں ہوا جو اقبال کی شاعری کا لب لباب ہے۔ یہاں تو صرف یہی مراد ہے کہ تم بھی بڑے افلاطون تھے، بلکہ خان صاحب تھے، اب ٹینگ ہو جائے۔ یہ ٹینگ کا لفظ میں نے پشتو سے لیا ہے، مگر اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو خاص مقامات پر اقبال نے آرزو کو ایسی اونچی کرسی پر رکھا ہے کہ دل یہی چاہتا ہے کہ آرزو پوری ہی نہ ہو اور ناتمام رہے، اور اس کے حاصل کرنے میں ہی ساری کوشش
بلکہ ساری زندگی صرف ہو۔ مثلا آرزو بے خبر از خویش با آغوش حیات، چشم وا کرد و جہاں دگر کے پیدا شد۔ یہ آدم کے پیدائش کے وقت کی بات ہے۔ اس وقت تک دنیا میں کوئی آرزو نہ تھی، بس ایک درخت کا پھل کھاتے اور سو جاتے یا پھر ننگے پھرتے تھے۔ جب زندگی آئی تو اس کی گود میں آرزو بھی آئی۔ آرزو نے آنکھ کھولی تو ایک نئی دنیا نے جنم لیا۔ اب اگر آرزو وہیں ختم ہو جاتی تو زندگی کا پودا بے ثمر رہتا، اور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اقبال کی آرزو کیا ہے۔ اے بسا آرزو کے خاک شدہ نہیں، ابراہیم نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھ کر کہا تھا کہ یہی خدا ہوگا، مگر وہ ڈوب گیا تو کہا خدا ڈوبنے والا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اقبال کی آرزویں بھی مٹی میں نہیں مل سکتی۔ مٹی کے مضمون پر زیادہ سے زیادہ خاکے میں بدھن تک چلا جاتا ہے، وہ بھی تکلفاً، کیونکہ خدا سے شکوہ کر رہا ہے، اور یہ ڈر دامن گیر ہے کہ کہیں فرشتے خدا کے حضور میں اس کی برائی نہ کریں۔ فرشتے اپنی عادت سے مجبور ہیں، وہ انسان کی برائی کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ دانا و بینا ہے، پھر بھی وہ کبھی کبھی فرشتوں کی سن لیتا ہے، کیونکہ انہیں ہر وقت قرب حاصل ہے، اور مقربین کا کچھ نہ کچھ پاس تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ الغرض اقبال نے جب کہا شکوہ اللہ سے خاکے میں بدھن ہے مجھ کو، تو اس طرح کہا جیسے ہم خط کے اخیر میں لکھتے ہیں آپ کا تابع دار، حالانکہ ارادہ ہرگز تابع داری کا نہیں ہوتا، اور اقبال کا جسم مٹی کا ہو تو ہو، اس کا خیال ہمیشہ آسمانوں پر پرواز کرتا رہا، اور یہی اس کی آرزو کی تعبیر ہے۔ ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے، یعنی ہمیشہ کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی لگن رہے، اور اللہ کرے کہ یہ آرزو اور بے قراری کبھی ختم ہی نہ ہو، تاکہ جو چیز اب ہے اس سے بہتر وجود میں لا سکوں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اور تو ہم کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بچے ہی پیدا کریں گے، مگر ایسا کرنے میں یہ یقینی نہیں ہوتا کہ نیا بچہ پچھلے سے زیادہ حسین یا ذہین ہوگا، اس لیے نئی نئی شادیاں کرتے رہتے ہیں تاکہ مرحلہ شوق کبھی طے ہی نہ ہو۔ اقبال نے شادی کی طرف توجہ نہیں کی اور نہ تخلیق کو تولید کے معنوں میں استعمال کیا۔ اس کا آرزو مند انسان تو نئی دنیا پیدا کرتا ہے، جو غالباً روس اور امریکہ کی طرف اشارہ ہے، جو آج کل آسمانوں کے احتساب میں مصروف ہیں، مگر آپ کو اس کی زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے تو نعرہ تکبیر ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا فطرت کے راز جو ہم نے تمہیں بتائے ہیں کسی کو نہ بتاؤ۔ میں نے جواب دیا منظور ہے، البتہ مجھے نعرہ تکبیر لگانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ اجازت مل گئی، اور اب آپ آرام سے نعرے لگاتے ہیں، اور فطرت کے اسرار بے نقاب کرنے کا کام آپ نے روس اور امریکہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ سب آپ کی تن آسانی کا نتیجہ ہے، ورنہ اقبال تو یہ چاہتا تھا کہ فطرت کے راز نہ صرف افشا کیے جائیں بلکہ ان پر اضافہ کیا جائے۔ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، مگر جو کچھ کرنا ہو وہ اس طرح کرو کہ اس میں ایک ولولہ نظر آئے، اس میں تڑپ پیدا ہو، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو حاصل کرنے کی بے قراری ہو۔ اس کام کے لیے وہ جسم کو چھوڑ کر روح کو معمور کرتا ہے، کیونکہ جسم روح کے زور پر چلتا ہے۔ روح کو لیکن کسی گمگشتہ شے کی ہے ہوس، ورنہ اس صحرا میں کیوں نالاں ہے یہ مثل جرس۔ حسن کے اب عام جلوے میں بھی یہ بےتاب ہے، زندگی اس کی مثال ماہیے بے آب ہے۔ مفسرین کے کہنے کے مطابق گم گشتہ شے سے متروکہ جائیداد مراد ہے، جیسے کوئی جننگ فیکٹری یا آموں کا باغ یا رہائشی مکان میں بھی ایک گائے گورداسپور میں چھوڑ آیا تھا۔ بعد میں وہاں کے ناظر نے لکھا کہ وہ طغیانی میں بہہ گئی ہے۔ یہاں سے ایک ہندو دوست نے جاتے ہوئے اپنی گائے دی کہ کسی قصائی کے ہاتھ لگ جائے گی، اس سے تو آپ بہتر ہیں۔ بعد میں جب میں نے سنا کہ گورداسپور والی گائے طغیانی میں بہہ گئی ہے تو سوچا کہ بہہ کر ادھر ہی نکل آئی ہوگی، ممکن ہے یہ وہی گائے ہو۔ زیادہ غسل کرنے سے صرف رنگ بدل گیا ہے، اور رفتہ رفتہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی گائے ہیں، کیونکہ دودھ بھی ویسا ہی سفید تھا۔ مکان نہ ملا تو گائے ہی صحیح۔ دراصل میں بھی اچھا خاصا مہاجر ہوں، یہ لوگ 13 سال کے مہاجر ہیں، میں 1300 سال کا نکلا ہوا ہوں، اور دادا پردادا کے وقتوں سے تو باقاعدہ ہجرت کرتا رہا ہوں۔
محض اسلامی جذبے کے تحت یہاں کے لوگوں کو تیر و سنان کا فن سکھانے کی خاطر اپنا سنگلاخ ملک چھوڑ کر کبھی کبھی اس طرف چھاپا مارتا تھا۔ پھر یہاں کے دوستوں نے کہا کہ یہیں رہ جاؤ، ہر سال چھاپا مارنے سے کیا فائدہ، ایک ہی سیر حاصل چھاپا مارو۔